أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ سورہ النساء اور قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جو اچھی سفارش کرے اس کے لیے اس کا اجر ہے، اور جو بری سفارش کریں اس کے لیے اس میں سے حصہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہاں شفاعت سے مراد ہے سفارش، یعنی اچھی چیز کی سفارش کر دینا، کسی بھی چیز، کسی مسلمان بھائی کے لیے کہیں پر نوکری کی بات کرا دینا، کسی ضرورت مند کے لیے کہیں اس کا انتظام کرا دینا، سفارش۔ تو اچھی سفارش کرنا یہ جائز بھی ہے، قرآن کا حکم بھی ہے۔ تو جس نے اچھی سفارش کی اس کے لیے اس کا اجر ہے۔ جس نے بری سفارش کی، یعنی کہ بری سفارش کیسے؟ کسی کو تکلیف دینے کے بارے میں کہہ دیا کہ اس کو تھوڑا ذرا دیکھ لینا، یا اسے اپنے گھر یا اپنے یہاں نوکری سے نکال دو، حالانکہ وہ ضرورت مند، تو بری سفارش کرنے والے کی برا اجر ہے۔ تو جس نے سفارش کی وہ بھی گنہگار ہوگا، اور جو اس سفارش کو پورا کرے پھر وہ بھی گنہگار ہوگا۔ اچھی سفارش وہ ہے کہ جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے۔ اچھی سفارش کیا ہے؟ جس میں کسی کو جائز طریقے سے یا جائز نفع پہنچایا جائے یا تکلیف سے بچایا جائے، یعنی کسی کو بلا وجہ تکلیف دی جا رہی ہے تو سفارش کر کے اس کو تکلیف سے بچایا جائے تو اس پر ثواب ہے۔ جیسے کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی، یعنی یہ بھی تو خیال رکھا جائے کہ کسی کے یہاں 4 کام کرنے والے ہیں اور چاروں ضرورت مند ہیں، مگر جس مستحق کی آپ وہاں بات کرنے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کو نکال دیں اور اس کو رکھ لیں، تو کسی کا حق تلف کرنا اور پھر سفارش کرنا تو یہ اچھی سفارش نہیں ہے۔ اچھی سفارش کسے کہتے ہیں؟ کہ جس میں کسی کو جائز نفع پہنچایا جائے یا کسی کو تکلیف سے بچایا جائے تو اس پر ثواب ہے۔ یعنی کوئی نوکری کا واقعی مستحق ہے اور کسی دوسرے کی حق تلفی نہیں ہو رہی تو سفارش کرنا یہ جائز ہے۔ یا کوئی مظلوم ہے اور پولیس سے انصاف دلوانے میں مدد کے لیے سفارش کی جائے، یعنی کوئی واقعی میں مظلوم ہے، اس پر ظلم ہو رہا ہے تو پولیس کے ذریعے سفارش کر کے اس کو ظلم سے اس مظلوم کو بچایا جائے یا سفارش کی جائے تو یہ بھی جائز سفارش ہے۔ بری سفارش وہ ہے کہ جس میں غلط سفارش کی جائے۔ غلط سفارش یعنی ظالم کو غلط طریقے سے بچایا جائے، یعنی اگر کوئی واقعی ظالم ہے اور ظالم کو پھر بچایا جائے غلط طریقے سے، یا کسی کی حق تلفی کی جائے، جیسے کسی غیر مستحق کو نوکری دلانے کے لیے سفارش کی جائے، یعنی کہ کوئی مستحق نہیں ہے، غیر مستحق ہے مگر اس کے لیے نوکری دلوانے کی سفارش کی جائے، یا کسی کو شراب یا سینما کے لائسنس دلوانے کے لیے سفارش کی جائے، گناہ کے کاموں کے لیے سفارش کی جائے۔ یہ یہاں صرف شراب یا سینما نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں، معصیت، اللہ کی نافرمانی یا گناہ کے کام یا جرم یا ظلم کی والی چیزوں کے اندر کسی کی سفارش کی جائے تو یہ بری سفارش ہے اور یہ حرام ہے۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اور جب تمہیں کسی لفظ سے سلام کیا جائے تو تم اس سے بہتر لفظ سے جواب دو یا وہی الفاظ کہہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر حساب لینے والا ہے۔ یعنی کہ اگر تمہیں کوئی سلام کرے تو سلام کا جواب اس سے بہتر لفظ میں دو۔ اگر کوئی کہے السلام علیکم تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ۔ اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ تو تم کہو وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور اگر کوئی کہتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو تم وہی دہرا دو کہ السلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ۔
کچھ احادیث میں وَمَغْفِرَتُهُ کا بھی اضافہ ہے. تو بہتر لفظ یعنی کہ جو سلام کیا گیا ہے یا تو وہی لفظ دہرا دو یا تو پھر اس کے ساتھ کوئی ایسا لفظ جو تعظیم، تکریم، سلامتی، حفاظت یا محبت کو عام کرنے والا ہے وہ بڑھا کر کے اس کے ساتھ بہتر لفظ میں جواب دو. سلام کرنا یہ سنت ہے اور اس کا جواب دینا یہ واجب ہے. سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے. اسلام سے پہلے اہل عرب کی عادت یہ تھی کہ جب وہ ایک دوسرے سے ملتے تو کہتے حیاک اللہ. یعنی حیاک اللہ کا مطلب ہوتا اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے. یہ ان کا سلام کا طریقہ تھا کہ حیاک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے. اور جب دین اسلام آیا تو اس میں اس کلمے کو سلام سے تبدیل کر دیا گیا. یعنی جو دعا یا کلمہ تھا حیاک اللہ اسے تبدیل کر کے اسلام نے کیا کر دیا؟ السلام علیکم. تو سلام سے تبدیل کر دیا گیا. اور یہ کلمہ حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے. زیادہ کامل کیوں ہے کہ وہاں یہ ہے اگرچہ اللہ تعالیٰ تجھے زندہ رکھے یہ دعا یا کلمہ تو ہے مگر اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی تکلیف کے ساتھ زندہ رہے، کوئی معذور ہو کر زندہ رہے. تو سلامتی والا لفظ بہت بہتر ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامتی تیرے اوپر نازل فرما دے، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے. تو سلامت میں وہ ساری چیزیں کامل طور پر یہ جملہ پایا جاتا ہے. حیاک اللہ سے بہتر ہے. تو حیاک اللہ کے مقابلے میں زیادہ کامل ہے کیونکہ جو شخص سلامت ہوگا تو وہ لازمی طور پر زندہ تو ہوگا ہی ہوگا. جو سلامت ہوگا وہ زندہ ہوگا. اور صرف زندہ شخص سلامت نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی معذور ہو، کسی عذر کے ساتھ، کسی تکلیف کے ساتھ وہ زندہ ہو. مگر جو سلامت ہوگا وہ زندہ ضرور ہوگا، مگر جو زندہ ہوگا وہ سلامت ہو یہ لازم نہیں ہے. ہو سکتا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی مصیبتوں اور آفت سے ملی ہوئی ہوئے. ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی تکلیف کے ساتھ زندہ ہو. تو زندہ رکھے اللہ تعالیٰ یہ اگرچہ دعا یا کلمہ ہے مگر سلام اس سے بہتر لفظ ہے کہ السلام علیکم، اللہ تجھ پر سلامتی نازل فرمائے. سلام سے متعلق کچھ مسائل ہے، سماعت فرما لیں. اس آیت میں جو سلام کے بارے میں بیان ہوا ہے اس مناسبت سے کچھ ضروری شرعی مسائل بیان کیے جاتے ہیں. نمبر 1، سلام کرنا یہ سنت ہے اور جواب دینا فرض. اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے. یعنی کہ جس نے جیسا سلام کیا ہے اس پر کچھ بہتر لفظوں میں. یہ قرآن کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، کہ جو تمہیں سلام کرے تو اسے اس سے بہتر لفظوں میں اسے جواب دو یا وہی لفظ دہرا دو. تو سلام کرنا سنت ہے اور جواب دینا واجب ہے. جواب دینا فرض اور جواب میں افضل یہ ہے کہ سلام کرنے والے کے سلام پر کچھ بڑھائے. یعنی فرض سے جیسے فرض کفایہ، کوئی مجلس ہے اور بہت سے لوگوں کو کسی نے سلام کر دیا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو کیا سب پر جواب دینا فرض ہے؟ تو سب پر جواب دینا فرض کفایہ. اگر کسی نے اس میں سے چند نے جواب دے دیا تو سب پر سے وہ فرض ساقط ہو جائے گا. یعنی اس کے ساتھ کوئی لفظ بڑھا کر کوئی سلام کرے تو لفظ بڑھا کر جواب دے. پہلا شخص جیسے کسی نے کہا کہ السلام علیکم تو دوسرا شخص کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ. اور اگر پہلے نے کہا ورحمت اللہ یعنی السلام علیکم ورحمت اللہ تو دوسرا شخص کہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ، یہ بڑھا کر کہے. بس اس سے زیادہ سلام و جواب میں اور کوئی اضافہ نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ کافر، گمراہ، فاسق استنجا کرتے مسلمانوں کو سلام نہ کریں. یعنی کافر کو بھی سلام نہ کریں، فاسق، گمراہ اور جو استنجا کر رہا ہو اسے بھی سلام نہ کریں. یوں ہی جو شخص خطبہ دے رہا ہو یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو یا حدیث کا درس دے رہا ہو یا مذاکرہ علم یعنی کہ کوئی علمی ذکر کی محفل ہو یا علم کے بارے میں بات چیت چل رہی ہو یا علمی مباحثہ کر رہا ہو، اذان اور تکبیر میں مشغول ہو، یعنی یہ جو چیزیں بتائی جا رہی ہے اس وقت ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے.
اذان دیتے وقت اذان دینے والے کو، اقامت پڑھتے وقت اقامت پڑھنے والے کو، کوئی علمی درس دے رہا ہے تو اسے اس وقت، جو قرآن کی تلاوت کر رہا ہے تو اسے تلاوت کرتے وقت، یا جو حدیث کا درس دے رہا ہے اسے، یا مذاکرہ علم میں جو مشغول ہے اسے، اس حال میں ان کو بھی سلام نہ کیا جائے۔ اور اگر کوئی سلام کر دے تو ان پر جواب دینا لازم بھی نہیں ہے۔ اگر کوئی سلام کر بھی دے تو ان کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ جو شخص شطرنج، چوسر، تاش، گنجفہ وغیرہ کوئی ناجائز کھیل کھیل رہا ہو، یا گانے بجانے میں مشغول ہو، یا پاخانہ یا غسل خانے میں ہو، یا برہنہ ہو، تو اس کو سلام نہ کیا جائے۔ یعنی کوئی اللہ کی نافرمانی میں مشغول ہو، کوئی جوا کھیل رہا ہو، کوئی شطرنج کھیل رہا ہو، کوئی اللہ کی نافرمانی، کوئی بھی ایسا کام، تو اسے اس وقت سلام نہ کریں۔ اسی طرح کوئی اگر غسل خانے میں کوئی پاخانہ کر رہا ہے تو اس وقت بھی اسے سلام نہ کریں۔ کوئی برہنہ ہے یعنی بغیر کپڑے کے ہے تو اسے بھی اس وقت سلام نہ کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر ہے آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہو تو بیوی کو سلام کرے۔ بعض جگہ یہ بڑی غلط رسم ہے کہ میاں بیوی کے اتنے گہرے تعلقات ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کو سلام کرنے سے محروم کرتے ہیں۔ حالانکہ سلام جس کو کیا جاتا ہے اس کے لیے سلامتی کی دعا ہے۔ یہ جہالت ہے کچھ اس طریقے کی کہ میاں بیوی کے چاہے کیسے بھی تعلقات ہو ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، تو یہ جہالت ہے۔ حالانکہ یہ دعا یا کلمات ہے کہ اللہ تجھے سلامت رکھے، تجھ پر سلامتی نازل فرمائے۔ بیوی کو سلام کرے، مگر بیوی کے ساتھ اگر کوئی اجنبی عورت ہے تو اجنبی عورت کو سلام نہ کرے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی اجنبی عورت آپ کو سلام کرے تو جواب نہ دے۔ ہاں اگر کوئی بوڑھی عورت ہے، عمر دراز ہے تو جواب دے دے، مگر جوان ہے تو جواب نہ دے۔ بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور چھوٹا بڑے کو، تھوڑے زیادہ کو سلام کریں۔ یعنی جو تھوڑے ہیں وہ زیادہ کو سلام کریں، جو پیدل چلنے والا ہے وہ سواری پر چلنے والے کو، یا جو بہتر سواری والا ہے وہ کمتر سواری والا، بہتر سواری والا کمتر سواری والے کو، اور کمتر سواری والا پیدل چلنے والے کو، اور پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، اور جو چھوٹا ہے وہ بڑے کو، اور جو تھوڑے ہے وہ زیادہ کو سلام کریں۔ سلام سے متعلق شرعی مسائل مزید اگر معلومات تو فقہ کی کتابوں میں اس کے متعلق بہت زیادہ وضاحت کے ساتھ تفصیلاً بیان کیا گیا۔ یہاں جو ضروری مسائل تھے وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے گئے کہ سلام کرنا یہ پیارے آقا کی سنت ہے اور اسے عام کرنا چاہیے، بلکہ سلام ایک دوسرے کو کرنے سے محبت بھی بڑھتی ہے، اور یہ اسلام کا شعار بھی ہے، اس میں خوبصورتی ہے۔ مگر افسوس کہ ہم صرف انہیں سلام کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم انہیں سلام کرتے ہیں جنہیں ہم جانتے ہیں، جن کے ساتھ ہماری جان پہچان نہیں، یا اٹھنا بیٹھنا یا بول چال نہیں ہے، تو ہم انہیں سلام بھی نہیں کرتے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا کہ ہم راستے میں گزر رہے ہوتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، مسجد میں آتا جاتا ہے، مگر اسے سلام نہیں کرتے کیونکہ ہمارا کلام نہیں ہے ان سے، اور جن سے بات چیت ہوتی رہتی ہے ہم ان سے سلام کرتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تو جہاں سے گزرتے بچے بھی ہوتے تو بچوں کو بھی سلام کر دیتے تھے۔ آپ اپنے گھر میں بھی جائیں تو گھر والوں کو سلام کریں، گھر سے باہر نکلیں کوئی ملاقات کے لیے جائے تو وہاں بھی سلام کریں۔ یہ سلام ہے، سلامتی کی دعا ہے۔ اگر آپ سلام کرو گے تو جواب میں وہ بھی تو آپ کے لیے سلامتی والی دعا کرے گا، تو اسے عام کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ ایسے ہی سب کو سلامت رکھے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہیں سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنت بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوت القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔